یسوع مسیح کی شخصیت پر ہزاروں سال سے بولا جا رہا ہے، لیکن الفاظ کم پڑ گئے ہیں، لفظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اس کی شخصیت کو جامع طور پر بیان کرنا ناممکن ہے۔ ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی ذات کو جو لامحدود ہے اپنے محدود لفظوں میں سمو نہیں سکتے اور محدود عقل سے سمجھ نہیں سکتے۔ خدا ان کا شکر ہے کہ کرسمس کے سیزن میں خدا نے جو ہم کو، میرے بھائیوں کو جو مجھ سے بہت سینئر ہیں، جو توفیق بخشی ہے، وہ یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اور آج میں بھی آپ کے درمیان میں اس کی ذات کے بارے میں بیان کرنے والا ہوں، جس کی آمد سے زندگیاں، حالات، واقعات، تجربات، احساسات، جذبات اور ریلیشن بدل جاتے ہیں، خدا کے ساتھ بھی اور آپس میں بھی۔ ہر سیزن میں اس موسم کے اثرات مختلف چیزوں پر مرتب ہوتے ہیں، تبدیلی آتی ہے، لیکن کوئی بھی سیزن انسان کے رویوں کو تبدیل کر نہیں سکتا۔ کرسمس کا سیزن جو ہے، یسوع مسیح کی آمد وہ سیزن ہے جو شخصیات پر اثر انداز ہوتی ہے اور روحوں کو بدل دیتی ہے، نظریات کو بدل دیتی ہے، خیالات کو بدل دیتی ہے۔ پہلی بات جو ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں گے وہ ہے ایکویلٹی ہے اور ریسٹوریشن ہے، بحالی ہے اور برابری ہے۔ انسان نے اپنے منصب کو کھو دیا، اس منصب کو جس پر وہ فائز کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی جگہ کو قائم نہ رکھا، اپنے مقام سے گر گیا اور خدا کے حضور سے خارج ہو گیا، اور عورت جو اس کے برابر تھی وہ اس کے مطیع ہو گئی، اس کے تابع ہو گئی اور وہ حکومت کرنے والا بن گیا۔ لوکا کی انجیل کو جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ دلچسپ باتیں ہمیں ملتی ہیں یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ ایک مرد کے پاس آتا ہے جس کا نام زکریا ہے، اور پھر فرشتہ ایک عورت کے پاس آتا ہے جس کا نام مریم ہے۔ ایکویلٹی ہے۔ کیا ہے؟ ایکویلٹی ہے۔ مرد جو ہے، زکریا کاہن جو ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ روح القدس سے بھر جاتا ہے، اور عورت جو الشبہ ہے، جیسے ہی وہ مریم کی آواز کو سنتی ہے وہ بھی روح القدس سے بھر جاتی ہے۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں ایکویلٹی کو، ریسٹوریشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بحال ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح کی آمد کے ثمرات میں ہمیں بحالی ملتی ہے، ہمیں ایکویلٹی ملتی ہے، وہ منصب جو کھویا گیا ہے اس کی بحالی ملتی ہے کہ عورت اور مرد کو کیا کیا جا رہا ہے؟ برابر کیا جا رہا ہے۔ بات یہیں تک نہیں تھمتی۔ ایک نبی بنام شمعون، اس کو یسوع مسیح کی بشارت کی جو ہے خبر دی جاتی ہے، آمد کی خبر دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، اور اسے بتایا جاتا ہے جب تک تو خدا کے مسیح کو نہ دیکھ لے تو موت کو۔ اور پھر ایک عورت بھی ہے ہیکل میں، 84 برس سے بیوہ ہے، 7 برس تک کسی کے ساتھ شادی کے بندھن میں رہی ہے، اسے بھی اس کی آمد کی خبر
दी जाती है। मरियम का रूह कुछ से ममूर होकर एक गीत है, तो एक प्रोफेटिक सॉन्ग जो है वो हमें एक मर्द का भी मिलता है जिसका नाम जकरिया है। क्या है? जकरिया है। तो क्रिसमस का सीजन जो है, यीशु मसीह की आमद जो है, ये बहाली का पैगाम लेकर आई है, इक्वालिटी का पैगाम लेकर आई है। और वो मनसब जो इंसान ने खो दिया था, उसे फिर से उसने मसीह यीशु में पा लिया, जिस मनसब से वो गिर गया था। और जिसने बराबरी की ब्लेसिंग को लॉस किया था, उससे खुदा ने उसके मनसब पर फिर से क्या कर दिया है? बहाल कर दिया है। अगर एक मर्द से औरत आई तो दूसरी औरत से एक मर्द आ गया। इक्वालिटी है, बहाली है। जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा, जो औरत से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? औरत से पैदा हुआ। पहले जो इब्तिदा थी वो मर्द से हुई, अब एक नए दौर की इब्तिदा जो है वो औरत से हो रही है, ताकि कोई भी जो है वो फखर न करे। फखर करे तो किस पर? खुदा की जात पर करे। किसकी जात पर करे? खुदा की जात पर करे, जो सब कुछ करने पर कादिर है। ये वो मकाम है जो फरिश्तों को भी नहीं नसीब हुआ। फरिश्तों को बहाली नहीं मिली। जब उन्होंने अपने मनसब को छोड़ दिया, अपनी जगह को छोड़ दिया, खुदा के हुजूर से खारिज हो गए, तो उन्हें भी ये बहाली नसीब नहीं हुई है। फकत किनको मिली है? इंसान को मिली है, क्योंकि वो खुदा की सूरत और खुदा की शबीह है। खुदा की सूरत और खुदा की शबीह है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। ये वो मकान है जो फरिश्तों को भी नसीब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसकी सूरत और उसकी शबीह नहीं है। बल्कि हमें तो यहां तक कहा गया है कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। कोई फरिश्ता हमारा इंसाफ नहीं करेगा, बल्कि हम ईमानदार लोग जो हैं किनका इंसाफ करेंगे? फरिश्तों का इंसाफ करेंगे। बहाली, यीशु मसीह की आमद, उसके सम्राट जो है वो ये है। पहली बात, हमें इक्वालिटी मिलती है। ना मर्द रहा ना औरत, ना गुलाम ना आजाद। मसीह जो है वो तफरीक को मिटा देता है, वो तकसीम को मिटा देता है। उसने हमारा बाप से मिलाप करवाया है और हमारी आपस में भी सुलह करवाई है। ये यीशु मसीह की आमद के सम्राट है, उसकी आमद के मौसम के सम्राट है, जो हमारी शख्सियत पर क्या होते हैं? मुरतब होते हैं, बदल जाते हैं। यीशु मसीह की आमद, क्रिसमस का सीजन हमारे लिए बहाली का, बरकत का, नई उमंगों का, नई नवीद का पैगाम लेकर आया है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। कौन नाजिल होगा? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। साया, बाइबल में इसे कभी बादल कहा गया है, उसकी हुजूरी का, कभी गहरी तारीकी कहा गया है, कभी गहरी तारीकी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो आ रहा है वो खुदा की हैकल है। वो खुदा की क्या है? हैकल है। वो खुदा का मक़दिस है। इसीलिए क्योंकि मक़दिस में ही लोगों की खुदा तक
रसाई होती थी, اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو جرم کی قربانی جان بوجھ کر جو گناہ ہوتا تھا کہاں لے کر جانی ہے؟ ہیکل میں، وہاں پر معافی ملے گی. اور خطا کی قربانی، بھول چوک کا گناہ ہو گیا ہے، کہاں پہ جاؤ؟ ہیکل میں، وہاں پر معافی ملے گی. اور اگر بروسی گناہ ہے تو سوکھنی قربانی لے کر آ جاؤ، وہاں پر کیا ملے گی؟ معافی ملے گی. تو اسی لیے وہ خود ہیکل جو تھی وہ چل کے لوگوں کے پاس جاتی تھی اور کہتے تھے تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے گناہ معاف ہوئے. ہیکل خود چل کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. کلام مجسم ہوا اور وہ سچائی سے ممول ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور اس کا مطلب ہے خیمہ ڈالا. وہ خیمہ جو بیابان میں خدا نے، وہ خیمہ جب بیابان میں خدا نے ڈالا. روح القدس کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی؟ سایہ ڈالے. اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. مریم کنواری پریشان کیوں کہ ہوگا؟ میں مرد سے ناواقف ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات، بیٹا ہوگا. عورت کے اندر ایکس کروموسومز ہوتے ہیں، مرد کے اندر ایکس اور وائی ہوتا ہے. اور وہی کروموسوم جو ہوتے ہیں جنس کا کیا کرتے ہیں؟ تعین کرتے ہیں. تو عورت کو بیٹا پیدا کرنے کے لیے بھی مرد کی ضرورت ہے، وہاں سے وائی کروموسوم چاہیے. ایکس اور وائی ملے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا. تو یہ ڈبل میریکل ہے، دوہرا جو ہے وہ معجزہ ہے. کنواری سے پیدائش ایک معجزہ ہے، اور پھر عورت کا بغیر کسی مرد کے بیٹے کا پیدا کر دینا دوہرا معجزہ ہے. یہ وہ خدا ہے جس نے لا آف نیچر کو بنایا، جس نے فزکس کے اصولوں کو متعین کیا. لیکن آپ کو پتا ہے کائنات میں ایسی بھی گلیکسیز ہیں اور ان کے ایسے بھی حصے ہیں جہاں پہ فزکس کے بالکل الٹ کام ہو رہا ہوتا ہے. خدا کسی لا آف نیچر کا ماتحت نہیں ہے. لا آف نیچر جو ہے وہ خدا کی متحد ہے. وہ خدا کی کیا ہے؟ متحد ہے. ڈبل معجزہ ہے یسوع مسیح کی آمد، دوہرا معجزہ. ہمارا خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. روح القدس کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی؟ جب زمین ویران اور سنسان تھی تو خدا کا روح جو تھا وہ اس کے اوپر کیا کرتا تھا؟ جھنبش کرتا تھا. اور اس کی جھنبش سے ویرانیاں جاتی رہی، سنسانیاں جاتی رہی، اور زمین جو ہے وہ تحریک کے لائق ہو گئی. خدا نے کہا روشنی ہو جا، روشنی. اور وہی روح القدس جو ہے وہ مقدسہ کے پیڑ پر جو ایک زمین کی طرح ہے جھنبش کر رہا ہے، اور ایک نئی تحریک کو لے کر آ رہا ہے، اور ایک نئے ارادے کو لے کر آ رہا ہے. اور جو سنسانیاں ہیں دنیا میں گناہ کے سبب سے، جو سنسانیاں ہیں دنیا میں نافرمانیوں کے سبب سے، موت کے سبب سے، انہیں وہ ختم کرنے جا رہا ہے. اور اس کی تحلیل سے جو خلق ہو رہا ہے وہ ہے جس کے کہنے سے عالم بنے. خدا نے کہا روشنی ہو جا، بیٹے نے روشنی کر دی. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے. دنیا میں آہی تو تھا، یہی تھا جس نے روشنی بن کر سارے جہان کو منور کر دیا. کیونکہ جو روشنی کے منبع ہے سورج، چاند، ستارے چوتھے دن میں تخلیق کیے گئے. اور چوتھے دن میں تخلیق اس لیے کیے گئے تھے
کہ یہ لوگ جو تھے ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، تو بتایا گیا یہ خالق نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، میں ہی خدا ہوں جو روشنی اور تاریکی کا بانی ہوں، اور حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے وہ دنیا میں روح القدس کی جنبش کے بعد پہلی بات جو ہوئی تھی کیا ہوئی تھی؟ روشنی۔ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی۔ روشنی تاریکی کی ضد ہے، روشنی آتی ہے تو تاریکی مٹ جاتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ یسوع مسیح کی آمد جس زندگی میں ہو جاتی ہے وہ گہراؤ نہیں رہتے، سنسانیاں جاتی رہتی ہیں، ویرانیاں چلی جاتی ہیں، شادابیاں آ جاتی ہیں، آباد کاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، بنجر زمین جو ہے سیراب ہو جاتی ہے۔ بنجر زمین جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سیراب ہو جاتی ہے۔ آدم کو بنانے سے پہلے زمین ویران اور سنسان تھی، پھر روح نے جنبش کی، اس کی جنبش سے زمین رہنے کے لائق ہوئی۔ جب رہنے کے لائق ہوئی تو رہنے کے لیے سامان کو پیدا کیا، جب رہنے کے لیے سامان کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس کو پیدا کر دیا جس کے لیے سب کچھ بنایا تھا، لیکن اپنے گناہ کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے اس نے اس منصب کو کیا کر دیا؟ کھو دیا۔ اس منصب کو کیا کر دیا؟ کھو دیا۔ خدا کے حضور سے خارج ہو گیا، زمین پھر ویران، پھر سنسان، پھر ایک کیوس پیدا ہو گیا، ابتری آ گئی گناہ کے سبب سے۔ ایک شخص کی نافرمانی سے گناہ دنیا میں آیا، رومیو 5 باب، اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یہ موت جو ہے وہ سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ جب ایک ہی نافرمانی سے سب گناہگار ہوئے تو ایک کی فرما برداری سے سب کیا ہو جائیں گے؟ راست باز ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اگر اس کی نافرمانی پہلے آدم کی، وہ مجھے گناہگار بنا رہی ہے، موت میں دھکیل رہی ہے، اور موت مجھ پر حکمران ہو گئی ہے، گناہ مجھ پر حکمران ہو گیا ہے۔ پیدا تو میں بادشاہی کے لیے ہوا تھا، پیدا تو میں کس کے لیے ہوا تھا؟ زمین کو مامورو محکوم کرو۔ محکوم وہ کرتا ہے جو حکومت کرتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ میں حکومت کرتا، گناہ مجھ پر حکمران ہو گیا، موت مجھ پر حکمران ہو گئی، ابلیس مجھ پر حکمران ہو گیا، نافرمانی کے پرزندوں میں تاثیر کرنا شروع ہو گیا۔ اس لیے یسوع مسیح کی آمد کی ضرورت پڑی، ایک ایسے آدمی کی جو ہمیں ایک نیا آغاز دے، جو ہمیں کیا کرے؟ اس لیے ایک نئی ہیومینٹی کو کریٹ کیا گیا، ایک نئے آدم کو بنایا گیا۔ بس اب جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ خدا ہمیں جب ہم مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو پہلے مخلوق کی طرح، آدم کی طرح نہیں دیکھتا جو نافرمان تھا، خدا کے حضور سے خارج تھا، بلکہ کس میں دیکھتا ہے؟ مسیح یسوع میں دیکھتا ہے جو فرما بردار ہے۔ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر کیا سیکھی؟ فرما برداری سیکھی، اور اس کی یہی فرما برداری جو ہے وہ ہمارے کام آتی ہے اور ہمارے پلڑے میں پڑ جاتی ہے اور ہمارے کھاتے میں شمار ہوتی ہے۔ ہمارے کھاتے میں کیا ہوتی ہے؟ شمار ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے وسیلے سے گناہ آ گیا، موت آ گئی، تو اس کے وسیلے سے کیا آ گئی؟ نجات آ گئی، زندگی آ گئی۔ اس لیے
हमें नए आदमी की क्या थी? जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? नए आदमी की। इसलिए नई आदमियत जो है वो तहलीक की गई है। और खुदा अब हमें मसीह यीशु में कैसे देता है? नए मखलूक के तौर पर। नया क्रिएचर है ये। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। यीशु मसीह की आमद जो है उसने हमें एक नया जीवन दिया है। ना फकत नया जीवन दिया है, बल्कि अब खुदा हमें दूसरे आदम में दूसरी मखलूक के तौर पर देखता है, जो रास्तबाजी के लिए खलक की गई है। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्रिसमस ने, यीशु मसीह की आमद ने मेरी सारी चीजों को क्या कर दिया है? नया कर दिया है, तब्दील कर दिया है। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने बेटे का रूह भी हमारे अंदर भेजा है, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। बेटा आया है ताकि हम भी खुदा के क्या बन जाएं? बेटे बन जाएं। बेटे का मतलब है उस जैसे। आदम खुदा का बेटा था लूका के मुताबिक, और वो आदम का और वो खुदा का। बेटा जो होता है बाप की सूरत और शबीह पर होता है। आदम को बाप की सूरत और शबीह पर बनाया गया। गुनाह ने उसे मसख कर दिया। इसलिए मसीह यीशु में एक बेटा जो है वो मिला है फिर से, जो खुदा की सूरत और खुदा की शबीह है। और इसलिए आया है ताकि हमें उसकी सूरत और शबीह पर बनाए। इसलिए जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है और बेटे का रूह बख्शा है, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। तो ये यीशु मसीह की आमद है जिसने हमने क्या कर दिया है? तब्दील कर दिया है। हमारे रिलेशन को तब्दील कर दिया है, स्टेटस को तब्दील कर दिया है, अपने मनसब पर हमें क्या कर दिया है? बहाल कर दिया है और एक वैलिटी बख्शी है फिर से, जैसे उसने हमें पैदा किया था। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत दे।